خلق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما مرشدا كاملا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لائق عزی وقار بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. تمام قسم دی حمد و ثنا دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام دا ہزار بار کروڑ بار شکر ہے
کہ اس ذات نے سانو صحت دے نال ایک دفعہ پھر اپنے بارگاہ دے اندر قبولیت عطا فرمائی۔ دین دے نال محبت رکھن والے، دلچسپی اور شغف رکھن والے احباب اس بات دا علم رکھ دیں کہ قرآن دے اندر ایک بہت ہی عظمت والی آیت ہے جس نو آیت الکرسی آتے ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی بے مثال اور لاجواب ہے، جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ صورتاں اور آیات اللہ نے بہت فضیلت والیاں بنائی ہیں، جنہاں دی بہت بڑی عظمت ہے، انہاں دا نام بھی اعلی ہے، انہاں دا مقام بھی اعلی ہے، اور انہاں آیات دا نظام بھی بہت بڑا اعلی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دی آواز کم کرو جی، کتنے گئے حافظ؟ اب بھائی سعید نو بلاؤ نا ذرا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَانٌ وَالْقُرْآنُ سِنَانًا لَهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، کہ ہر چیز دی ایک بلندی، ایک چوٹی، ایک مٹھ ہوندا ہے، اور قرآن دی چوٹی اور بلندی سورت بقرہ ہے۔ وفیہ آیت، اور اس دے اندر ایک ایسی آیت ہے، وہی سیدۃ آیات القرآن، جڑی پوری قرآن دی آیات دی سردار ہے۔ وہی آیت الکرسی، اور اے آیت الکرسی ہے۔ بہت سارے فضائل، بہت ساری تعظیمات ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی دیہات وچوں تشریف لے آیا، بدوی ہے، صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا ایو فلان اتزوجتا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تیری شادی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی وڈا وڈیرا، اکثر عادت ہوندی بزرگاں دی پوچھ لیندے، تو یہ سنت طریقہ ہے، کیا تیری شادی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں جی، لیس لکا عندی شیء، میرے کو اتنے مال و اسباب نہیں کہ میں شادی کر سکا، شادی میری کوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این لکا آیت الکرسی، کیا تینوں آیت الکرسی نہیں آندی؟ انہوں نے فرمایا جی آندی۔ تو آپ نے فرمایا اس نو پڑھیا کر، فیہ برکت، اے دے اندر اتنی برکت ہے کہ رب خزانے دے منہ کھول کے رکھ دے، تینوں کدی بے برکتی دا شکوہ اور گلا نہیں رہ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اوتیت شیئا من کنز تحت العرش لم یؤتا شیء قبلی
مینوں ایک ایسی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ میتھوں پہلے کسے بھی نبی نو نہیں عطا فرمائی. وہ کیا ہے؟ من کنز تحت العرش، وہ ایسی چیز ہے جڑی اللہ نے اپنے عرش دے تلے چھپے ہوئے خزانیاں وچوں مینوں عطا فرمائی. صحابہ نے پوچھا ومن ہے یا رسول اللہ، وہ کیڑی ایسی انمول شے ہے؟ آپ نے فرمایا وہی آیت الکرسی، وہ آیت کرسی ہے جڑی پہلے کسے بھی نبی نو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. اتنے بڑے کمال والی، اتنی بڑی عظمت والی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی رات دے وقت پڑھ لئی، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیندا ہے جڑا ساری رات او دے واسطے مغفرت دی دعا کردا ہے. اور ساڈے وچوں اکثر نو یاد بھی ہونی ہے الحمدللہ، بہت بڑی فضیلت والی. اور اس نو یاد کرنا انہیں ہے جویں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماندا ہے میرے 99 نام ہیں جائیں انہاں نو یاد کر لیا فلہی ہے الجنہ، او دا مقعد اور او دا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دے. اور قرآن دی ایک آیت ہے، ویسے بھی قرآن برکت والا ہے، رحمت والا ہے، لیکن کچھ آیات دی فضیلت بہت زیادہ ہوندی. اللہ اکبر. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے کہ مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے بیت المال دے اندر جڑا صدقے دا عشر دا مال ہے او دی رکھوالی واسطے مینوں مقرر فرما دیتا کہ ابو ہریرہ تو اس مال دی رکھوالی کرنی، حفاظت کرنی. تو وہ فرماندے میں اس رات کوشش کیتی کہ میں اپنے آپ نو نوافل دے اندر، نماز دے اندر مشغول رکھاں تاکہ مینوں نیند نہ آ جائے. لیکن انسان ہے، وہ فرماندے کہ میں سو گیا، نیند آ گئی، لیکن ادھی رات دے وقت میری آنکھ کھلی تے میں ایک بندے نو ویکھیا جڑا بیت المال دے اس مال وچوں، کھجوراں وچوں لب بھر بھر کے اپنے کپڑے دے اندر پہندا بیٹھا ہا. میں بڑا حیران ہویا کہ ہے بھی اتھوں دا نہیں لگدا، تے چپ کر کے آن کے نہ پوچھس نہ دسس تے اس مال وچوں اپنے تھیلے بھرنے شروع کر دیتے سے ہے کون؟ وہ فرماندے میں ذرا قریب کیا ون کے پوچھا ہاں جی ما خطبوں کا، او بھائی کون ہے؟ اے مال تو مسلمانہ دا ہے، عشر دا مال ہے، تو چلو بھر بھر کے اپنے تھیلے بھرندہ بیٹھا ہے، کہیں کل پوچھا بھی ہے یا کوئی نہ. وہ فرمان لگے کہ میں جس وقت وہ کل سوال جواب کیتے اس نے آکھیا جی انی علیکا احتاج و علی عیال و انا فقیر، میں بڑا غریب جہا بندہ ہاں، میرے بال بچے بھوکے ہیں. جی منت ترلے والے کریندن اکثر ودے اندر. تو مینوں ترس آ گیا، میں انہوں آکھیا بھئی چلو اے جڑا مال پایا ایو لے ون، ہن دوبارہ ایتھے چوری کرن نہ پیا میں، اے مسلمانہ دا مال ہے. وہ فرماندن میں اس نو بھیج دیتا، سو گیا، صبح ہوئی، میں جس وقت دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پہنچیا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں بلایا اور پوچھا فما خطبک یا ابا ہریرہ البارحہ، اے ابو ہریرہ اور رات والا بندہ جڑا آیا ہاں پتہ لگ گئی کہ وہ کون آئی. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر نو کہیں دسے بولو. غلط اور کمزور عقیدے والا آدھا ویکھو جی اللہ دے نبی عالم الغیب ہیں، ابو ہریرہ نے دسے بھی نہیں اور اللہ دے نبی نو
پہلے پتہ لگ گیا ہے، حالانکہ علم غیب دیاں خبراں دیون والا کون ہے؟ بولو وما خطبک یا ابا ہریرہ البارحہ، اے جڑا رات تیرے نال واقعہ بنیا ہے او ذرا مینوں بھی بیان کر کے بنیا اس بندے نال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جڑے ویلے ستا پیا ہاں منج طرح ایک بندہ آیا ہے تے چلو بھر بھر کے مال وچوں لے کے ویندا رہے، جڑے ویلے میں او دے کولوں پوچھے آئے اس آکھے آئے کہ میں بڑا غریب ہاں، میرے بال بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ساریاں گلاں دا مینوں پتہ ہے تو اگلی دس، جے توہیں کہ اس نو جواب دیتا ہے۔ اس ویلے حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں اللہ دے نبی جی مینوں ترس آ گیا ہے، مینوں رحم آ گیا دے ہوتے، کیونکہ میں توڑے کولو سبق لیا ہویا ہے۔ اللہ نے تانوں رحمت للعالمین بنایا ہے، تساں غریباں واسطے بھی رحمت، تساں اپنے واسطے بھی رحمت، تساں پرایاں واسطے بھی رحمت، تساں بیگانیاں واسطے بھی رحمت، چھوٹیاں واسطے بھی رحمت، وڈیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہو۔ میں تا جڑے ویلے او دے کولوں حال پوچھے مینوں ترس آ گیا، میں آکھے چلو یار جڑا مال پا لیا ایو لے ون تے دوبارہ نہ آوے۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں ابو ہریرہ کل رات وقت آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اس نو تنبیہ بھی کیتی ہے کہ کل دوبارہ چوری نہ کرنا میں، اور اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ او کل دوبارہ آسی، اے دا مطلب ہے او ضرور آسی، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے زبان وچوں کدی غلط جملہ نہیں نکل سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں جس وقت اے جملہ سنیا بڑا تعجب بھی کیتا، اور میں انتظار دے اندر لگ گیا کہ وہ دوبارہ آندا ہے تے میں اس نو پکڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے حضور حاضر کر دے سا تاکہ کل والی چٹی بھی برآمد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بات اللیل، میں جڑے ویلے رات ہوئی رات دا کچھ حصہ میں نوافل ادا کردا رہیا، قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہیا۔ جڑے ویلے ادھی رات دا ٹائم ہویا اس ویلے میں ویکھے آئے کہ وہ بکل مار کے وہ بندہ دوبارہ آ گیا ہے۔ مینوں تعجب بھی نہیں ہویا کیونکہ میں سنیا ہاں محمد دی زبان وچوں۔ میں جڑے ویلے اس بندے نو ویکھے آئے میں قریب گیا، ذرا ہور نیڑے ہویا، مینوں یقین ہو گیا کہ کل والا ہی ہے، کوئی اور تا نہیں آیا۔ اس ویلے میں اودی بازو کو پکڑ
پکڑ کے اس نو آکھے یار تینوں آکھیا بھی ہاں کہ تویں کل دوبارہ نہیں آونا، میں تیرے نال چنگا کیتا کہ کل تینوں آزاد کر دیتا ہاں، مگر تو دوبارہ آ گیا وعدے دی خلاف ورزی کر رہے، ایک چوری نال سینہ زوری۔ جی اس آکھیا جی میں بڑا غریب ہاں، بڑا فقیر ہاں، انی محتاج نہیں لئی کا، مینو اج چھوڑ دے، اج اپنے پیغمبر دے سامنے حاضر نہ کر، میں دوبارہ نہیں آندا۔ جڑے ویلے حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں مینو وقت ترس آ گیا کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لہذا اے اج بھی لے ویندا ہے، اتنا سارا مال پیا ہے تو مسلماناں دا، جے اے لے گئے تو اے بھی استحقاق کے حق رکھدا ہے، بھی غریب ہے۔ مینو ترس آیا تے میں آکے چلو یار ہن لے ون تے دوبارہ نہ پیا ہوئے۔ فرماندے اس پاند چھڑایا لے گیا۔ جڑے ویلے رات گزری سراج منیر نے دوبارہ پوچھیا اے ابو ہریرہ اور رات والا آیا کہ کوئی نہ؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اسے چیز دی امید رکھی کھلوتا ہم جڑا کل دس سکدا ہے اج بھی ضرور دسے سی، تے اپنا ڈاری لگا کھلوتا بے تو چنگا چوکیدار ہے، ہر ویلے رحم کھا کے تے اس نو مال دتی کھلوتا، تینوں اسا محافظت دتی ہے، ایدی حفاظت کرنی۔ ڈرن لگ گئے، خفگی ہوئی، پریشانی ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، کل مڑ آسی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہویا، بھئی اے عجیب چور ہے جڑا اللہ دے رسول کو پوچھ کے آندہ کھلوتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل واتا سی، کل واتا سی تے وہ آ بھی ویندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں میں اس طاق دے اندر لگ گیا، بڑی جناب انتظار لگی ہوئی ہے کہ اج رات نو میں پکڑ لونا ہے نو تے اللہ دے نبی دے حاضر کر دیونا ہے۔ جڑے ویلے رات ہوئی او آیا وت اللہ دے پاک پیغمبر دے او صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ میں پکڑ لے آئے انہوں بڑی شدت دے نال، بڑے میاں مضبوطی دے نال، تے میں آکھے اج تیری جان چھٹ دی کوئی نہیں، تو تفت آ گیا ہے۔ اسا کہ یار انج کر میں تینوں ایک کام دی گل دسے نا تے تو میری جان بخش دے۔ اس ویلے حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں میں ذرا ڈھیلا پہ گیا کہ مینوں ایک وظیفہ دسیندا پیا ہے، کچھ کلمے دسیندا پیا ہے، تے نال اے بھی آتا پیا ہے جے اگر اے وظیفہ پڑھ لوے، اے کلمے پڑھ لوے تو تیری کدی بھی چوری ہو سکتی نہیں ہے۔ اس ویلے حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں میں ذرا ڈھیلا پہ گیا تے انہوں چھوڑ دیتا ہے، وہ آکھن لگا یار تو مسلمان ہے، تینوں پتہ ہے کہ قرآن دے اندر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اللہ فرماندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ نے جڑی اے آیت نازل فرمائی ہے، یہ آیت پڑھ لئی کر تیرے گھر دے اندر کدی چوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں کہ جڑے ویلے میں اے آیت سنی اس ویلے مینوں تعجب ہویا کہ یار میں اللہ دے پاک پیغمبر دی معیت دے اندر انہاں دی شاگردی دے اندر رہن والا، مگر اس وظیفے دا مینوں پتہ کوئی نہیں لگا، تے اے اجنبی جڑا چوری کرن آیا ہا اس دا مینوں بڑے پتے دی گل دس دیتی ہے، لہذا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول انہوں حاضر نہیں کریں دے، وعدے دی پاسداری کریں دے ہویا انہوں آزاد کر دینے ہوئے۔
اچھا تینوں دے گیا دا مطلب ہے جڑی پہلے چیزاں او چوری کر کے گیا انہاں دا تینوں مال دے کے گیا قیمت دے کے گیا؟ نہیں جی نہیں، مینوں قیمت تا نہیں دے کے گیا، مگر مینوں ایک وظیفہ دس کے گیا ہے کہ اے آیت پڑھی کر تے تیرے گھر وچ کدی چوری۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے بندہ تا او چور آئی مگر گل تینوں سچی دس گیا ہے، تینوں پتہ ہے وما ہوا او چور کون آئی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، اے اللہ ہی جاندہ ہے تے ادھر رسول جاندہ ہے۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اے ابو ہریرہ او شیطان آئی جڑا تینوں آیت الکرسی سکھا کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، کدی بریاں کولوں بھی چنگیاں گلاں نکل آندیاں ہوندیاں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندا ہے اس آیت دا احترام کیتا کر، ایدی تعظیم کیتی کر۔ حضرت ابی ابن کعب سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں میں اللہ دے پاک پیغمبر دا بہت بڑا خدمت گزار رہا ہوں تے ایک دن انہوں ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں بلا کے آکھیا یا ابا المنذر اتدری من ای آیات اعظم من القرآن، اے ابو منذر کیا تینوں پتہ ہے کہ قرآن دی سب تو اعظم تے عظیم آیت کیڑی آیت ہے؟ اس ویلے حضرت ابی ابن کعب فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں پتہ کوئی نہیں، واللہ اعلم ورسولہ، اے اللہ ہی جاندہ ہے جڑا قرآن نازل کرن والا ہے، یا اللہ دا پاک پیغمبر جاندہ ہے جدے اتے قرآن نازل ہوندا پیا ہے، مینوں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ذرا توجہ کر، غور کر، ذرا تفکر کر قرآن دے اندر، اے ابی ابن کعب جیندی تلاوتاں رب خود قرآن دیاں سندا کن لگا کے۔ ایک دفعہ انج ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابی ابن کعب نو بلایا تے آن کے آکھن لگے اقرأ علیہ، اے ابی ابن کعب اللہ فرماندا پیا ہے تو سورت دی تلاوت کر تے میں کن لا کے سننا۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں واہ یا سمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے کہ او قرآن پڑھے؟ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں اللہ تیرا نام لیندا پیا ہے کہ آکھ ابی ابن کعب نو اے قرآن پڑھے تے رب خود سننا چاہتا ہے۔ اس ویلے حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں میں رومن لگ گیا کہ واہ نصیبہ ابی تیرے کہ رب عرشاں تے تیرا نام لیندا پیا ہے۔ اس ویلے حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس ویلے حضرت ابی فرماندے میں قرآن پڑھدا رہا تے اللہ دا نبی تے خود اللہ بھی سندا رہا۔
اے حضرت ابی ابن کعب او صحابی ہے بڑا جلیل القدر صحابی تے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا کہ قرآن دے اندر سب تو عظمت والی آیت کیڑی ہے تو حضرت ابی فرماندے نے واللہ اعلم ورسولہ یا اللہ جاندا ہے یا دا رسول جاندا ہے۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ نال سوچ کے دس ذرا غور دے نال سوچ کے قرآن دے اندر سب تو عظمت والی آیت کیڑی ہے۔ اس ویلے حضرت ابی فرماندے ہیں میں آکھے اللہ دے نبی جی مینوں ہور دا کوئی آیت نہیں لبھی او جڑی سب نالوں عظمت والی ہوئے ہاں مگر میں پڑھدا پیا تے تساں سن دے رہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مینوں آیت الکرسی سب نالوں عظمت والی لگ دی ہے۔ اس ویلے حضرت محمد مصطفیٰ وہ فرماندے ہیں حضرت ابی ابن کعب کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا لنحییک یا ابا المنذر العلم، اے ابو منذر تینو تیرا علم مبارک ہوئے اللہ نے بھی اسے آیت نو سب نالوں تعظیم والی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے آیت ایسی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ایک بندہ آیا ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی در منصور ومتفق علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول تے آن کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگا شکا الیہ انہو فی بیتی ممحوق رزق، اے اللہ دے نبی جی میرے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، جو بھی لے کے آنا ختم ہو ویندا ہے، برکت نہیں ملدی نہ مال دے اندر نہ اسباب دے اندر نہ اہل و عیال دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے او دی دکھ بری داستان سن کے آکھے وَأَيْنَمَا كَآيَةَ الْكُرْسِيُّ۔ اللہ دیا بندیا جڑے شکوے کر رہے ہیں کہ میرے گھر دے اندر برکت نہیں ہے، کیا تینوں آیت الکرسی بھی نہیں آندی؟ اس ویلے او آکھن لگا اللہ دے نبی جی مینوں آیت الکرسی تو آندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے شکوے کریندا بیٹھا ہے، اے جڑے گلوے کریندا بیٹھا ہے کہ میرے گھر دے اندر برکت نہیں رحمت نہیں، تو آیت الکرسی پڑھیا کر، رب خزانے دے پرنالے کھول کے تیرے گھر نو آباد کر دے گا۔ تو پیرا ولوینا ہے حضرت جی میری گاں دودھ نہیں پئی دیندی، تو حضرت جی تعویذ بنا کے دیو میرے گھر دے اندر برکت نہیں آندی، میری فیکٹری دے اندر میرے کارخانے دے اندر میرے جان دے اندر میرے مال دے اندر میری دولت دے اندر میرے اسباب دے اندر میرے آل و عیال دے اندر برکت نہیں آ رہی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک ایسا نسخہ بیان فرما دیتا ہے کہ تیرے گھر دے اندر رب رحمت برکت انبار لگا دے گا۔ اللہ فرماندا ہے آیت الکرسی تو پڑھدا رہیا کر، پیراں کولوں بھی جان چھٹ جائے، اے مریداں کولوں بھی جان چھٹ جائے، اے تویزاں کولوں بھی جان چھٹ جائے، اے تھاگیاں کولوں بھی جان چھٹ جائے۔ پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر سچے دل دے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے اگر سچے دل دے نال کوئی آیت پڑھ لیندا ہے اللہ دی جان دے اندر بھی برکت دے دیندا ہے، او دے آل و عیال دے اندر بھی برکت آویندی ہے، اس نو کہیں ہور دی محتاجی نہیں ہوندی، کہیں ہور دے کنڈے نہیں کھڑکاونے پمدے، کہیں ہور دے گھر دی دستک دراری نہیں کرنی پمدی ہے، وہ صرف سڈیا کرے تو اللہ دی ذات نو سڈیا کرے۔ اللہ جو خود آتا پہ آ میرے در
جانا نو جانن والا، ہر قید دی کل کائنات دی خلقت نو جانن والا اللہ فرماندا ہے ذرا بلنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ او میں تینوں مثالاں دیندا پیا بندیا، خیراں دے دربار تے نہ جایا کر، اے شکوے نہ لگایا کر، مینوں دھی نہیں پیا دیندا، مینوں پتر نہیں پیا ملدا، میری فیکٹری دے اندر برکت نہیں، میری کارخانے دے اندر چلدی نہیں، میرا پرائز بانڈ نہیں پیا نکلدا، میرا اے عہدہ نہیں پیا ملدا۔ اللہ فرماندا ہے آ تے بلایا کر سچے دل دے نال اللہ لا الہ، تو ایک واری سڈ مرنا ہے، اگر ستا پیا ہے اپنی جات، اگر ستا پیا اپنے بسترے تے لیٹ کے کروٹ بدل دے تے آتا ہے اللہ لا الہ، اس ویلے کروٹ بدلن دے نال اگر دی زبان وچوں اللہ دا نام نکلیا ہے، اللہ فرماندا ہے فرشتے اسے ویلے آتے ہیں اللہم اغفر اللہ۔ اللہ اے جڑا کروٹ بدلیندا پیا، اے نماز نہیں پڑھدا پیا، اے روزہ نہیں رکھدا پیا، اے زکاتاں نہیں پیا دیندا، اے عمل دا کوچا ہے، عمل دا کمزور ہے، مگر جڑے ویلے بھی پاسا پلٹیندا نا تیرا لیندا ہے، اللہ دی خطاواں معاف کر۔ اللہ اکبر، ایڈے برکت والی، ایڈی رحمت والی یہ آیت کہ جڑا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دن پورا اللہ کچھ ایسے فرشتیاں نو مقرر کر دیندا ہے جڑا ایدی حفاظت دے اندر لگے رہے، مگر اساں اس نو معمولی جہا سمجھے، کدی اج تک معمول دے نال کہ آیت الکرسی پڑھی رات نو سوندے وقت ہے کوئی؟ دیکھ لو، ہائے ہائے ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہم میں غربت ہے، مہنگائی ہے، شکوے کردہ ہے نا، بڑی تکلیف پہنچی ہے جی، بڑی اذیت دے اندر ہے، بڑی مہنگائی ہے، لیکن رب دا نام لیوا کوئی رب نو پکارن والا کوئی نہیں۔ مشکل آئیے دوڑ گئے حضرت جی ایتھے پھوکا مریا ہے، مطلب ہر چیز دا کوئی نہ کوئی اس نے شارٹ کٹ لبھا ہوا، شارٹ کٹ کہ جنت بھی ملے تو نمازاں نال بس جی کسی دی امداد کر دو جلدی ہو گئے، کسی نے روپے پیسہ دے دیونا چاہیے، خرچ فی سبیل اللہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور اے ریڑھ دی ہڈی ہے اسلام دی، اللہ دی راہ تے خرچ کرنا۔ لیکن نماز جڑے ارکان اسلام ہے تو تمہیں پتہ ہے عربی لوگ جڑے عربیاں دا یہ شیو ہے کہ وہ کدی بھی فرض نہیں چھڑے دے، فرض جڑے لوگ حج کر کے آئے تواڈے وچوں خوش نصیب، انہوں نے پتہ ہو سی کہ نفل وہ اتنے نہیں پڑھتے لیکن فرض چھڑیں دے، کیوں بھائی نعیم صاحب یہ بھی حج کر کے آئے، اللہ قبول فرمائے، اور وہ اگر بیٹھے ہو مسجد دے اندر تو 5 منٹ نماز لیٹ ہو جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کسی نے اپنی جیب دے اندر پایا ہے، کسی نے اتھائی پہ ہویا وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اتھے کتنے لوگ ہیں جڑے انتظار دے اندر بیٹھے ہوندے کہ کیویں امام صاحب نماز شروع کرے تو اسیں نماز پڑھ کے تتر ہوئیے، کدی کہ قرآن کھول کے ویکھے، قرآن کھول کے پڑھے کہ اے جڑا میسنجر ساڑھے کو میسج لے کے آیا ہے قرآن دی شکل دے اندر، ایک کہیں دا پیغام ہے، اگر ایک آیت پڑھدا ہے صرف کھول کے بہر آندا ہے، اینو پڑھنا نہیں آندا، اللہ فرماندا ہے اے دے کھولے دے ہی میں حیا کریندا ہوں کہ تیرے دل دے اندر تعظیم تو ہے کہ ایک کہیں دا کلام ہے، اے اللہ نے ساڑھے واسطے راہ ہدایت دا نصاب ہدایت بنایا ہے، مگر ساڑھے اندر جوں اعتقاد دی پختگی آندی ہے، اعتقاد دی پختگی آندی ہے، عمل انجے کمزور ہوندا بھی، کلمہ پڑھ لے لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اسا اے نال پڑھ لیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ اس نو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا۔ ہون نماز کی ضرورت ہے؟ بولو، جس دا اے یقین بن گیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھن نال اللہ جنت عطا کر دیندا ہے، دسو او نماز پڑھ سی؟ بولو۔ لیکن اے جڑی حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ، یہ خود نبی نے اپنے صحابہ نو بھی پڑھائی ہے، کیا صحابہ نے نماز چھوڑ دیتی ہے؟ بولو، روزے چھوڑ دیتے ہیں، زکاتاں چھوڑ دیتی ہیں، مگر ساڈے دل دے اندر شوق نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا۔ اج میں جس وقت آیا اتنے تواڈے کول ممبر تے چڑھن تو پہلے کتنے افراد مسجد دے اندر بیٹھے آ؟ 5-7 سے کیوں ایسا ہے؟ اتنے ہی ہونے، اس تو زیادہ نہیں۔ لیکن نماز دے وقت پوری مسجد الحمدللہ بھری ہوئی ہوتی، باہر بھی سڑک تے بھی صحن دے اندر کوئی دھر دھر نہیں، نماز پڑھن واسطے آئے ہو، جمعے دی نماز ہے۔ لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خطبہ اس نماز جمعہ تو زیادہ اہمیت والا ہے، لازمی ہے کہ خطبہ بھی نال سنیا جائے۔ تقریر واعظ و نصیحت، اے جمعے دا دن بنایا ہی واعظ و نصیحت واسطے، ورنہ تو ظہر دی نماز سارے ہی ادا کر دے، ہر روز ادا کر دے۔ اے جمعے دا دن اکٹھ والا دن بنایا ہی اس واسطے ہے کہ اس دن نو آن کے اپنے مسائل دا حل تلاش کیتا کرو، مولوی صاحب کولو، خطیب صاحب کولو، وہ ضروری نہیں میں کوئی اور بھی ٹکر جائے، تو اس دن دے اندر آن کے مولوی صاحب دا، امام صاحب دا خطبہ سننا اے فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن اساں نماز پڑھی 2 رکعتاں اور جان چھٹ گئی، جمعہ ادا ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ اس جمعے دی ضرورت نہ اللہ نو ہے نہ اس دے رسول نو، اے دے نال نہ رب راضی ہوندا ہے نہ اس دا رسول راضی ہوندا ہے۔ لہذا کوشش کرو کہ جمعے تے جلدی تو جلدی آمن دی توفیق اللہ عطا فرما دے، اور ہمیشہ اس تے دوام دے گے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا جمعے والے دن امام تو پہلے آندا ہے رب نے اس واسطے اٹھ دی قربانی دا ثواب رکھے۔ جڑا ہر جمعے اٹھ قربان کریندا کھلوتا ہوئے او دے ثواب دا کوئی مول پہ سکدا ہے؟ بولو۔ تے جڑا ہر جمعے آن کے ککڑ ذبح کرے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا نماز دے وقت آندا ہے فی آخر خطبی ہی، جس وقت امام خطبہ مکائی بیٹھا ہوندا ہے اس وقت آندا ہے، اس نو اللہ مرغی دے قربانی دا ثواب عطا فرما۔ کیسا دی قربانی دا؟ اور حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا عین نماز دے وقت آیا ہے اللہ اس نو مرغی دے انڈے جتنا ثواب دیندا ہے۔ تے انڈے بھی بانگے تا ہو گئے، لیکن کوشش اے کرو کہ اٹھ دی قربانی دا رب ثواب عطا فرما دے۔ ان رجلا صلی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک بندہ ہے، اس نے شکایت کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نو تلقین کی تھی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیا کر، رب رحمتاں تے برکتاں دے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا تے صحابہ کرام ذکر و اذکار دی محفل سجا کے بیٹھے آن،
تے ایتھے ساڈیاں مسیتاں دے اندر سیاسی اخبارات دی تبادلہ خیال ہوندا ہے، کوئی کہندے بارے گل کریندا پیا ہے، کوئی کہندی چغلی کر رہا ہے، کوئی کہندے بارے شکوہ کر رہا ہے، مگر صحابہ دا معمول ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے او جانی سار جڑے ویلے مسجد دے اندر آوے نا اس ویلے رب دا ذکر کریندے آن اللہ لا اللہ دا نام لیندے آن۔ حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں جڑے ویلے میں داخل ہویا اس ویلے میں پوچھے ایوکم یخبرنی مل آیت اعظم من القرآن، اے صحابہ دی جماعت کیا توڑے وچوں کوئی دس سکدا ہے کہ اللہ نے قرآن دے اندر سب تو تعظیم والی آیت کیڑی بنائی ہے، وَعَدَلُهَا تے سب نالو زیادہ عدل والی آیت کیڑی بنائی ہے، وَأَخْوَفُهَا تے سب تو زیادہ خوف والی آیت کیڑی بنائی ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر دے او صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سارے صحابہ چپ کر گئے، سارے صحابہ تے سکوت طاری ہو گیا ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا عمر دے جلال دے سامنے، کیونکہ کہندی بھی طاقت جرت نہیں ہوندی کہ کوئی عمر دے سامنے انہیں ہی کھڑا ہو جاوے اے عمر دا جلال سبحان اللہ، اے عمر سوال کریندا پیا اے او عمر جڑا بولے فرش تے رب عرش تے قرآن بنا دیندا ہوندا ہے، جڑے ویلے پوچھے اس ویلے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت جی اگر تہاڈی طبیعت نازک تے گرانہ گزرے تو اے فقیر تانوں جواب دینا چاہندا ہے۔ اس ویلے حضرت عمر نے فرمایا ہاں دس کیڑا جواب ہے، تے جلال عمر دے کیا کہنے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں ڈردا بھی کھلوتا تے کمدا بھی کھلوتا، کیونکہ اگر جواب غلط ہو گیا تو عمر ناراض نہ ہو جائے۔ اس ویلے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں میں سنیا ہاں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْظَمُ مِنْ آیات القرآن لا اللہ لا الہ الا ہوا، میں سنیا کہ قرآن دے اندر سب نالو تعظیم والی کوئی آیت ہے تو آیت الکرسی ہے، تے عدل کرن والی جڑی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے قرآن دے اندر سب نالو عظمت والی آیت آیت کرسی بنائی ہے، تے عدل والی آیت اے بنائی ہے، تے خوف والی آیت اللہ نے بنائی ہے وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ سب نالو خوف والی آیت ہے، جڑا یہ آیت پڑھدا ہے کہ رب نے ذرہ برابر بھی نیکی نہیں تھلنی ہے، تے ذرہ برابر بھی اگر کہ گناہ کر لیا ہے تو اللہ نے وہ گناہ بھی تے سامنے کر دینا ہے قیامت والے دن۔ اس ویلے آتا کھلوتا سی مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اس ویلے آتا کھلوتا ہونا ہے کاش اے غلطی تو میں انجانے دے اندر کر لیا کہ یار ایڈا ایڈا گناہ کوئی نہیں ملنا، مگر ایک بنے ہے کہ اتھے ساری لکھی پئی ہے، اتھے لکھی پئی۔ اج سانو اپنے گناہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں،
کیسا کہ کریں دے پہ، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر راستے دے وچوں کوئی کنڈا یا پتھر ہٹا دیتا ہے رب اس نو بھی ہوتا اجر عطا فرما دے. لیکن اسا جتنے گناہ کر لوی، جتنیاں کوتاہیاں کر لوی، نماز نہیں پڑھی، کوئی نہیں جی کل پڑھ لے سا ہے، پرسوں پڑھ لے سا ہے، حتیٰ کہ انہیں آدھا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وہو یموت، وہ مر ویندا ہے، اس نو نماز دی توفیق نہیں ملدی. کتنا بدبخت ہے جنوں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، دل دے اندر شوق بھی ہے کہ میں پڑھا ہاں مگر پڑھ سکیا کوئی نہیں. لہذا امید لگا رب دی توفیق دے نال اور کھڑا ہو جا. یاد ہے اللہ سانو توفیق دے وے، اللہ تیری باں پھاتے اٹھاونا ہے. اللہ نے توفیق نہیں دیتی کہ تینوں فرصت بھی عطا کر دیتی، تینوں وقت بھی دے دیتا، تینوں صحت بھی دیتی، تینوں جوانی بھی دیتی، تیرے اعضاء بھی ٹھیک ٹھاک بنائے، تو ہور اللہ تینوں کیویں توفیق دے وے. اٹھ کے نماز پڑھنا تیرا کام ہے. اللہ فرماندا ہے میں اختیار دیتا ہے ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. یہ دل دے اندر خیال اٹھیندا ہے کہ یار پڑھاں کہ نہ پڑھاں. ایک دل آتا ہے پڑھ لواں تے دوسرا دل آتا ہے. یہ دوسرا دل کیڑا ہوندا ہے؟ کدی کہندے دو دل ہوئے، ہر کہندا ایکو دل ہوندا ہے. یہ آتا ہے ایک دل آتا ہے پڑھا نماز تے دوسرا دل آتا ہے نہ پڑھا. یہ دوسرا دل اصل دے اندر شیطان آتا ہے. اصل دل اور دل دی آواز ضمیر والی آواز ہے جڑا آتا ہے اٹھیو نماز پڑھ، اس خالق دے اگوں جھک ون جڑا تیرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جڑا تیرا شافع بھی ہے، دافع بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے. او دے سامنے جھک جا، اس دے سامنے جھکن دے نال رب تینوں عزت تے کمال عطا فرما. یہ دوسرا دل جڑا ہے وہ نال شیطان کھلوتا ہوندا ہے. وہ آدھا لأغوینہم اجمعین، میں انہوں رب دے نیڑے ہون دیندا. ہن تیرے اوتے منحصر ہے کہ تو رب دا بننا ہے یا شیطان دا بننا ہے. لہذا اللہ دا نام لے کے توفیق دے نال اپنے گھر دے اندر برکت لینی ہے تو بھی اللہ دا نام ہے، اپنے کاروبار دے اندر برکت لینی ہے تو بھی اللہ دا نام ہے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا. سبحان اللہ. اگر میں اسے جملے دی مزید تفسیر کراں تو شاید رات بھی ہو جائے، لیکن تو تھکے بیٹھے ہو، وقت بھی زیادہ ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.